کے اندر شراب خوری حساس مسئلہ ہے کہ میرے بھائی گھر کا سربراہ اگر شراب پیتا ہو تو بچوں پہ اثر جائے گا. اسی طریقے سے اگر کسی مثلا تنظیم کا یا فرض کریں کسی گروہ کا اگر سرپرست نشہ کرتا ہو تو نیچے بھی نشہ شروع ہو جائے گا, اوپر سے نیچے آتا ہے. میرے بھائی جب حاکم خلیفہ جو یہ کہتا ہوں میں رسول اللہ کا نائب ہوں اور وہ رسول اللہ کی جگہ پہ بیٹھ کے شراب خوری کر رہا ہو تو اس سے بڑا حساس مسئلہ اور کیا تھا, جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قیام فرمایا دقت کر. تو یہاں سے آپ سمجھیں لا الہ الا اللہ کہاں پہ. اس وجہ سے اگر لا الہ الا اللہ نظام اسلامی کا وجود نہ ہو پاکستان میں تو میرے بھائی پاکستان کے بننے کا فلسفہ وجود ہی پھر کیا ہے. اگر اسی طرح جس طرح دنیا کے اندر سیکولر سٹیٹس ہیں, میں آپ کو جمہوریت کیا ہے, آپ دیکھیں دنیا میں جمہوریت کب شروع ہوئی. میں صرف نتیجے کی طرف جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. جمہوریت کب شروع ہوئی دنیا کے اندر؟ جمہوریت جب مسیحیت ختم ہوئی. اہل علم بیٹھے ہوئے اب تحقیق کر, پہلے مسیحیت کو ختم کیا گیا. جب مسیحیت ختم ہوئی اب سسٹم آف حکومت کیا ہونا چاہیے؟ جمہوریت. جمہوریت کی بنیادوں میں کیا ہے کہ خدا نہ ہو, کہیں پہ خدا نہ ہو, نہ قانون کے اندر خدا ہو, نہ نظام کے اندر خدا ہو, نہ حاکم کے اندر اس کے اندر کوئی خصوصیات ایسی پائی جاتی ہوں کہ جو خدا کے قانون کا پابند ہو. میرے بھائی یہ ساری چیزیں جمہوریت میں ہیں. اور جمہوریت در حقیقت آج جو دنیا کو کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہیں بادشاہت سے آزاد کروا کے جمہوریت دی ہے, یقین کر لیں جتنا غلام لوگوں کو جمہوریت نے بنایا اور اللہ سے دور کیا ہے اتنا بادشاہت نے بھی نہیں کیا. میں حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, اتنا بادشاہت نے نہیں کیا. تو میرے بھائی اسلام کے اندر آپ دیکھیں دقت کریں. میں ایک اور فرمان سید الشہداء کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس پہ پھر اختتام اس جملے کی. سید الشہداء علیہ السلام کے جملے آپ دیکھیں, جب کوفیوں کو 18,000 خطوط کا جواب لکھا, فرمایا وَلِعَمْرِي مجھے میری جان کی قسم حاکم صرف وہ ہو سکتا ہے جو کتاب اللہ کا پابند ہو. ارے بھائی یہ چھوٹی بات نہیں. ہم قرآن کو مانیں اور ہمارے حکمران ہوئے جن کو سورہ پڑھنی نہ آتی ہو چھوٹی سی, ہم قرآن کو مانیں اور انہوں نے ایک عمل بھی نہ کیا ہو قرآن کریم کے اوپر. رجل فاسق, یزید فاسق ہے. میرے بھائی مکتب اہل بیت میں فاسق کی کوئی جگہ نہیں ہے. بنو امیہ کے مکتب میں فاسق ہی ہیں. یہ بنو امیہ کا مکتب ہے کہ جو آ جائے قبول کر لو. ذل اللہ کا نظریہ جو آ جائے وہ اللہ کا سایہ ہے. یہ بنو امیہ کی فکر تھی, اہل بیت کی فکر یہ تھی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. نہ ہر کوئی جو اقتدار پہ آ جائے وہ ذل اللہ ہے, بلکہ دیکھو اس کا کردار کیا ہے, اس کی شخصیت کیسی ہے. وہ کہیں جھوٹ تو نہیں بولتا, وہ کہیں فریب تو نہیں لگاتا, کہیں وہ دھوکے تو نہیں دیتا. آپ دیکھیں آزادی کے نام پہ آزادی, ہم آزادی دلوانے آئے. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں جتنی تحریکیں آج کل چلی ہیں پوری دنیا میں, سب سے بہترین لفظ ہم آزادی دینے کے لیے. لیکن کوئی آزادی نہیں, کوئی آزادی. سب سے بڑی آزادی دلواتا ہے دنیا میں جو نعرے لگاتا ہے امریکہ, حقوق بشر. جتنے دنیا میں امریکہ نے حقوق بشر کی تباہی کی ہے, جتنا انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی لکھنا شروع کرے میں کہتا ہوں 100 تھیسز لکھ دے جو ظلم ہے امریکہ کے پچھلے 100 سال میں. دعویٰ کیا ہے؟ حقوق بشر. یہی تو منافقت ہے. آپ دیکھیں اسی منافقت نے سب سے زیادہ نقصان دیا ہے. جو یہ آ کے کہتے تھے ہم تمہیں دین اسلام کی طرف لے کے آ رہے ہیں, حقیقی دین دے رہے ہیں. آپ دیکھیں یہی یزید کا باپ جب آیا مدینہ کے اندر, اس نے کہا اگر اس سے کوئی بہتر ہوتا جو امت مسلمہ کا خیر خواہ ہوتا تو میں اس کو بنا دیتا. بھائی سوچے دیکھیں, لوگوں میں اگر شعور نہ ہو, جتنی تحریکیں اٹھی ہیں آزادی کے نام پہ اٹھی, حقوق بشر کے نام پہ اٹھی, لیکن کیا دنیا کو آزادی ملی؟
کیا دنیا ظلم سے نجات پائی؟ میرے بھائی لفظ بڑے میٹھے ہیں، باتیں بڑی خوبصورت ہیں، دل کو لگتی ہیں، لیکن واحد انبیاء، ان کے پیروکار، صالح علماء تاریخ میں ایسے رہے ہیں جن کی نہضتوں کے اندر دو چیزیں تھیں. کل میں اس کی تشریح کروں گا. ایک حقیقی آزادی، نہ لفظ، واقعاً آزاد. نبی واقعاً آزاد کر دیتا تھا ایک کو. نفس، اس کی نفس کی غلامی سے بھی نکلوا دیتا تھا، اور اجتماعی غلامی بھی. دیکھیں جو نفس کے غلام ہوتے ہیں نا، جو معاشرہ، وہی معاشرہ اجتماعی لحاظ سے غلام ہوتا ہے. جو کہتے ہیں ہم آپ کو اجتماعی لحاظ سے آزاد کروانا چاہتے ہیں، شہید مطہری فرماتے ہیں جو قومیں نفس سے آزاد نہ ہوئی ہوں. اسی وجہ سے جب ایک بہت پاورفل نے امام خمینی کو خط لکھا پاکستان سے کہ میں نظام مصطفی لانا چاہتا ہوں، تو امام خمینی نے مسکرا کے فرمایا پہلے اپنے چہرے پہ تو لے، پہلے اپنے اوپر تو لاگو کرے. جو ظاہر کے اوپر لاگو نہیں کر سکتا، جو اپنے ظاہر کو نہیں بدل سکتا، اتنا غلام ہے شہوتوں کا. جو خود غلام ہو شہوتوں کا، وہ امتوں کو نجات دلا سکتا ہے. میرے بھائی فاقد الشے موتی الشے ہو سکتا ہے. جو خود غلام ہو اقتدار کا، حرص کا، اللہ ان کو چنتا ہے، اللہ ان کو انتخاب کرتا ہے جن کے اندر اقتدار کا نشہ نہیں ہوتا. پہلی شرط ہی رہبر کی ایک یہ ہوتی ہے، زہد ہوتا ہے اس کے اندر، زاہد ہوتا ہے. اسی وجہ سے امیر المومنین نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس، تمہارے نزدیک اس جوتی کی کیا قیمت ہے جس کو میں سی رہا ہوں؟ کہا یا علی اس کے اوپر تو اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا یاد رکھو یہ حکومتیں علی کے نزدیک اس جوتی سے بدتر ہیں جس کے اوپر لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، خیانتیں کر رہے ہیں، تباہی کر رہے ہیں. میرے بھائی آزادی کے لفظ میں نہ آئیں. شروع سے کہا جا رہا ہے آزادی 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 آزادی. حقیقی آزادی، حقیقی آزادی کربلا کی راہ پہ چلنے سے ملتی ہے. راہ زینبی. اب دیکھیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبے دیے، کس لیے؟ کوفیو آزاد ہو جاؤ، تم غلام بن گئے ہو، یزیدیت کے غلام، اس غلامی سے نکلو، اس مولا کو پہچانو جو حر ہے. وہ حر تھا جس کو تم نے خود جا کے قتل کر دیا. تو میرے بھائی دو چیزیں، کل میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا، دو چیزیں انبیاء کے اندر ہوتی ہیں، رسل کے اندر ہوتی ہیں، ان کے حقیقی پیروکار جو آج تک موجود ہیں، صالح علماء. ایک ان کی نہضت کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. یہ بہت مہم ہے. معصوم فرماتے ہیں، دقت کرے گا اس حدیث کے ایک جملہ میں بیان کروں، یہ طولانی حدیث. معصوم فرماتے ہیں تم نے جس کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعاً اللہ والا ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوگا. جو کہے گا وہی کرے گا. جہاں پہ آپ تضاد دیکھیں، کرتا اور ہے، کہتا اور ہے، سمجھ نہیں، یہ اللہ والا نہیں ہے، یہ صرف زبانی کلامی.